ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ گزشتہ روز پولیس لائنز پر ہونے والے خودکش حملے میں شہداء کی تعداد 93 سے زائد ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات 27 شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جو اب تک تحقیقات ہے اس میں ایک بات تو حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس تھا جس کا دہشت گردوں نے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھایا۔ خواجہ آصف جو ہمارے وفاقی وزیر دفاع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ مبینہ طور پر 1 یا 2 دن قبل ہی پولیس لائنز میں موجود تھا، اور اس کے جو سہولت کار ہیں وہ پولیس لائنز میں ہی تھے جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ناظرین، جو 93 تعداد ہے، یقیناً یہ تعداد بڑھ سکتی ہے، اور جو لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے زخمی بھی موجود ہیں جو انتہائی شدید زخمی ہیں، اور جو زخموں کی تاب نہ لا کر آنے والے چند روز میں یا چند گھنٹوں میں شہید ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری ایک جو دلخراش واقعات ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زخمی جس کو نکالا گیا مسجد میں خودکش حملے کے بعد، وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ وہ اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہے، اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو اس کی ماں کا کیا بنے گا۔ اسی طرح ایک جو شہید ہے اس کے جو کم سن بچے ہیں وہ بھی جائے حادثہ پر موجود تھے، اور وہ یہ پوچھ رہے تھے حکام سے، وہاں پر کھڑے لوگوں سے، کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہو گیا، ان کے بابا کو کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا، اور وہ کس طرح سے اپنی گزر اوقات کریں گے۔ 93 خاندانوں پر یہ قیامت صغریٰ گزری ہے اب تک، اگر ہم یہ کہیں۔ اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالعدم تحریک طالبان نے ایک واضح پیغام دیا ہے ہمارے حکام کو، اور انہوں نے یہ میسیج دیا ہے کہ ان کی جو جنگ ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، وہ جاری و ساری رہے گی۔ اب جو مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ماضی میں حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کے جو ذمہ داران تھے وہ کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کرتے رہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سوات میں اور قبائلی علاقوں میں جو مسلح جتھے ہیں وہ آئے، اور وہاں کے لوگوں نے اس ضمن میں مظاہرے بھی کیے، اور کہا کہ وہ ایک بار پھر دہشت گردوں کو، شر پسندوں کو اپنی سرزمین میں نہیں آنے دیں گے، اور امن و امان کی صورتحال خراب نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کس نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے، کس نے ان کو اتھارٹی یہ دی، کیا پارلیمنٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا؟ اگر پارلیمنٹ میں یہ زیر بحث آیا تو کون سی سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی؟ یہ یقیناً یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جب ضرب عضب اور رد الفساد جیسے ہم نے کامیاب آپریشن کیے تو اس وقت جو عوام میں اتفاق و اتحاد تھا پاکستان کے عام آدمی میں، وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسی آوازیں سنائی دیں گی یا ایسی توجیہات سامنے نظر آئے گی جس سے آپ یقینی طور پر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہم آپس میں تقسیم در تقسیم ہیں، ہمارے جو قومی ادارے ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارے جو میڈیا کے مختلف جو لوگ ہیں، وہ اس قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں جو یقیناً ہمارے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، مگر ایک بات یقینی طور پر طے ہے کہ ہم نے جو اپنی دہشت گردی کے خلاف جو کامیابی کا تسلسل برقرار نہیں رکھا تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو پولیس لائنز پشاور میں واقعہ ہوا ہے، یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس نے پاکستان کے عام آدمی کو یا عالمی سطح پر اس نے اپنی توجہ مبذول کروائی ہے، مگر دہشت گردی کے واقعات گزشتہ کئی روز سے ہو رہے ہیں۔ یعنی جو روزنامہ جنگ میں کالم نگار بھی ہیں اور جیو میں کالم پروگرام بھی کرتے ہیں سلیم صافی صاحب، وہ 1 سے زائد بار کہہ چکے ہیں اور مختلف اطلاعات بھی سامنے ہمیں آ چکی ہیں کہ قبائلی علاقوں میں ایک بار پھر دہشت گرد متحرک ہیں، وہاں پر بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ جو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ چلتا رہا ہے اور چل رہا تھا، مگر اس پر ہمارا جو قومی میڈیا ہے شاید اس نے بھی زیادہ طائرانہ نظر نہیں ڈالی اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی شاید اس کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتے رہے۔ مگر اب جو دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے اس نے ایک بار پھر ہمیں ماضی کے جو خوفناک واقعات تھے، جو ماضی کی جو صورتحال تھی وہاں پر لا کھڑا کیا ہے۔
اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کسی ڈھکے چھپے نہیں. ڈالر جتنی تیزی کے ساتھ پرواز اس کی جاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. روپے کا جو زوال ہے وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی کوئی راز نہیں ہے. غرض بہت سارے مسائل اس وقت پاکستانی قوم کو درپیش ہیں. ایک بڑا چیلنج اب یہ ہے کہ دہشت گردوں سے کیسے نپٹا جائے. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو دو صوبے ہیں اس میں سیاسی محاذرائی جاری ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف یہ تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے اس کے اپنے جو جواز ہیں اور وہ اپنا ایک نقطہ نظر رکھتی ہے. مگر ایک بات طے ہے جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ ہماری مشکلات بڑھ چکی ہیں، ہمارے مسائل بڑھ چکی ہیں، اور جو اتفاق اور اتحاد نظر آتا ہے جو ایک دوسرے پر، انسٹیٹیوشنز پر، جو عوام میں، جو میڈیا میں، جو جانشوروں میں، جو سیاسی طور پر، جو پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے، وہ مفقود ہے، جس سے یقینی طور پر ہمارے مسائل میں اضافے کا امکان قطعی طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا.